بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا. ثم أما بعد، اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على عبدك ورسولك نبينا محمد صلی اللہ علیہ وعلى آلہ واصحابہ اجمعین. دینی بھائیوں، اسلامی ماں اور بہنوں، آج پھر ہم ایک خاص موضوع اور ٹاپک لے کر آپ کی خدمت میں آن لائن حاضر ہوئے ہیں. جدہ دعوت سینٹر حی السلامہ مملکت سعودی عربیہ کی جانب سے آپ سے ابو سعید عنایت الرحمن عثمان مخاطب ہے. آج کا ہمارا عنوان ہے روزے کے آداب کیا ہیں. روزے کے بہت سارے آداب ہیں. ان میں سے ایک اہم ادب یہ ہے کہ روزے سے متعلق جتنے احکام ہیں، اللہ نے جن جن چیزوں کا حکم دیا ہے یہ کرو، اور جن چیزوں سے منع کیا ہے روزے کی حالت میں ان سے اجتناب کرنا، اسی کو تقویٰ کہا جاتا ہے. اور روزے کی فرضیت کا بنیادی مقصد بھی یہی ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی دوسری عظیم ترین سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 183 میں اللہ کا فرمان ہے: اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اے مومنو، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر بھی فرض کیے گئے تھے، تاکہ تم پرہیزگار بنو، تقوی شعار بنو، تمہاری زندگیوں میں تقوی اور طہارت اور پاکیزگی آئے. اسی لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بخاری کی ایک روایت میں فرمایا: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. رواہ البخاری. جس شخص نے جھوٹی بات کو اور اس پر عمل کرنے کو جو شخص جھوٹی بات اور اس پر عمل کرنے کو ترک نہ کرے، اللہ تعالیٰ کو اس بات کی کوئی حاجت نہیں ہے کہ اپنا کھانا پینا ترک کر دے. ایک روایت میں جھوٹی بات ترک کرنے کے ساتھ ساتھ جہالت کی باتیں کرنے کا بھی ذکر ہے. تو معلوم یہ ہوا روزے کی حالت میں عام طور پر جن چیزوں سے رمضان ہو یا غیر رمضان، جن برائیوں سے بچنے کا ایک مومن کو حکم دیا گیا ہے، ان سے بچتے ہوئے اللہ کا خوف اور ڈر، اللہ کی رضا حاصل کرنے کا جذبہ اور اس کے ثواب کو پانے کی امید لیتے ہوئے اللہ کے احکام کو بجا لانا، اس کے منع کردہ چیزوں سے رک جانا، یہ روزے کے اہم آداب میں سے ایک اہم ادب ہے. اسی طرح روزے کے آداب میں سے ایک ادب یہ بھی ہے کہ حالت صوم میں کثرت کے ساتھ صدقہ، نیکی اور لوگوں کے ساتھ عفو و درگزر کا معاملہ کرتے ہوئے ان پر احسان کرے. خاص طور سے ماہ رمضان میں
پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اسوہ حسنہ ہمارے سامنے موجود ہے۔ ویسے تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ سب لوگوں سے زیادہ سخی تھے، لیکن ماہ رمضان میں جب جبریل امین بحکم الہی آپ کے ساتھ قرآن مجید کے دورے کے لیے حاضر ہو جاتے تھے تو آپ مجسم جود و سخا ہوتے تھے۔ تو کثرت سے لوگوں کے ساتھ نیکی اور احسان کے سلوک کیے جائیں، ان کی مدد کی جائے، غریبوں اور مسکینوں اور ضرورت مندوں کا خاص خیال رکھا جائے، جن کے گھروں میں افطاری کا سامان نہ ہو ان کے لیے افطاری کا انتظام کیا جائے، جو ضرورت مند ہوں ان کی ضرورتوں کو پورا کیا جائے۔ یہ بھی روزے کے اہم ترین تقاضوں اور اس کے آداب میں سے ایک اہم ادب ہے۔ روزے کا ایک ادب یہ بھی ہے کہ آدمی اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھے۔ روزہ صرف بھوک اور پیاس سے بھوکا رہنے اور پیاسے رہنے کا نام نہیں ہے، یا جنسی خواہش کی تسکین سے بچنے کا نام نہیں ہے، بلکہ روزہ زبان کا بھی ہوتا ہے، روزہ آنکھ کا بھی ہوتا ہے، روزہ ہاتھ کا بھی ہوتا ہے، روزہ کان کا بھی ہوتا ہے، روزہ دل کا بھی ہوتا ہے، روزہ دماغ کا بھی ہوتا ہے، بلکہ اپنے تمام اعضاء و جوارح کو برائیوں سے بچا کر نیک اعمال کرنے کی طرف ترغیب دلانا، ان سے نیکی اور اطاعت کے کام انجام دینا، یہ روزے کا اہم ترین تقاضا ہے اور روزے کا ایک ادب بھی ہے۔ اپنے آپ کو، اپنی زبان کو جھوٹ، گالی گلوچ اور اپنے آپ کو دغا بازی، خیانت، حرام نظر، حرام امور کے ساتھ دل بہلانے سے آدمی کو اجتناب کرنا چاہیے۔ ان تمام محرمات کو ترک کر دینا چاہیے جن سے اجتناب ایک سچے روزہ دار کے لیے واجب ہے۔ اسی طرح روزے کے آداب میں سے ایک ادب یہ بھی ہے کہ روزہ رکھتے ہوئے رات میں نیت کر لی جائے اور اسی نیت سے سحری کھائی جائے، اور سحری تاخیر کے ساتھ کھائی جائے۔ تاخیر کا مطلب یہ نہیں کہ اذان ہونے کے بعد بھی سحری کھانے کو جاری رکھا جائے۔ جہاں اذان کی آواز کان میں پڑے آدمی کو اپنے ہاتھ روک لینا چاہیے، کیونکہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے تسحروا فإن فی السحور برکہ ونعم سحور المؤمن التمر۔ سحری کھاؤ، سحری کھانے میں بڑی برکت ہے، اور کھجوریں سحری میں بڑی عمدہ کھجوریں کھانے کو بڑی عمدہ سحری تصور کیا گیا۔ تو معلوم ہوا کہ سحری کھانا بھی روزے کے آداب میں سے اور مسنون امور میں سے ایک امر ہے۔ روزے کے آداب میں سے ایک ادب یہ بھی ہے کہ تر کھجور کے ذریعے سے، رطب جس کو کہتے ہیں، تر کھجور کے ذریعے سے روزہ افطار کیا جائے۔ تر کھجور اگر میسر نہ ہو تو خشک کھجور کے ساتھ، اور اگر خشک کھجور بھی موجود نہ ہو تو پانی کے ساتھ افطاری کر لی جائے۔ سورج غروب ہونے کے ساتھ ہی، یا جب ظن غالب ہو، گمان غالب ہو کہ سورج غروب ہو گیا ہوگا تو فوراً روزہ افطار کر لینا چاہیے۔ احتیاط کے بہانے یا احتیاط کے تقاضے کے خاطر اندھیرا ہونے تک روزہ افطار نہ کرنا یہ سنت کے منافی ہے، روزے کے ادب کے خلاف ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بخاری میں روایت ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يزال الناس بخیر ما عجل الفطر، رواہ البخاری۔ لوگ ہمیشہ بخیر رہیں گے جب تک وہ جلد افطاری کرتے رہیں گے۔ اس کو امام بخاری نے اس حدیث کو روایت کیا ہے۔ اور سحری کھانا اور دیر سے سحری کھانا اور سورج غروب ہونے کے بعد انتظار کیے بغیر فوری طور پر روزہ افطار کر لینا، اور روزے میں محرمات سے بچنا اور اللہ کے احکام کو بجا لانا، نیکی اور احسان کے سلوک کرنا، اور خاص طور سے صدقہ اور خیرات بکثرت کرنا،
جھوٹ اور جھوٹی بات سے اور جہالت کی باتوں سے اپنے آپ کو دور رکھنا، یہ روزے کے بڑے اہم ترین آداب میں اس کو شمار کیا ہے علماء کرام نے۔ اللہ مجھے اور آپ کو روزے کے تمام آداب کا خیال رکھتے ہوئے اپنے روزوں کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ روزے سے متعلق جن موضوعات پہ ہماری گفتگو ہوئی ہے وہ روزہ کن امور سے فاسد ہوتا ہے، اور روزے میں مسنون امور کیا ہیں، روزے کی حقیقت کیا ہے، روزوں کی اہم حکمتیں کیا ہیں، اور ماہ سیام کے میں روزہ رکھنے کے فضائل کیا ہیں، روزے کی نیت کب، کیسے اور کیوں کی جائے، اگر لا علمی میں وقت سے پہلے ہی اگر کوئی روزہ افطار کر لے تو اس کا کیا حکم ہے، اور ماہ رمضان میں روزہ افطار کرنے کے شرعی آزار اور اسباب کیا ہیں، روزے کے متعلق عورتوں کے مخصوص مسائل کیا ہیں، رمضان کے آخری عشرے کی اہمیت اور اس میں عبادت کیسے کی جائے، اور بھی دیگر متفرق مسائل پر ہماری روزوں کی فرضیت اور وجوب کی شرائط، اور روزے کے مفسدات کے لیے کیا کیا شرطیں ہیں، روزہ ہم اپنے روزے کو کیسے اس کے اجر کو کم کرنے والے امور سے کیسے محفوظ رکھیں گے، روزے کی اصل حقیقت کیا ہے، ان تمام موضوعات پر ہماری گفتگو گزشتہ 2 ہفتوں سے جاری تھی۔ آج اس ٹاپک کو ختم کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو رمضان المبارک کے مہینے کی خیر و برکتیں عطا فرمائے اور تمام سعادتیں عطا فرمائے۔ اس مہینے میں خصوصی طور پر تقوی و طہارت کے حصول کے لیے ہمیں اور آپ کو کوشاں رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن سے رشتہ ہمارا مضبوط سے مضبوط ہو، قرآن کو سمجھ کے ہم پڑھیں، قرآن کے احکام میں قرآن کے آیتوں میں ہم تدبر کریں، قرآن کے تمام احکام کو پڑھتے ہوئے ان کے احکام کو عملی جامہ پہنانے کی نیت سے ہم پڑھیں اور عمل کرنے کی ہر ممکن کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ سے میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس ماہ قرآن میں، ماہ رمضان میں کثرت سے عبادتیں کرنے اور ان عبادتوں میں اخلاص کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کا جذبہ عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وسلم وبارک وانعم علی عبدہ ورسولہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ عزیز ساتھیوں اور دینی بھائیوں، کل سے ہمارا جدہ دعوت سینٹر میں پھر سے جو رمضان سے پہلے ہمارے درس ہوا کرتے تھے صحیح بخاری کے کتاب الایمان، ہفتے میں ایک درس 1 گھنٹے کا وہ ہوا کرے گا۔ صحیح بخاری ہی کی ایک اور کتاب الفتن، اس کے تعلق سے بھی کچھ تمہیدی درس ہوں گے، پھر اس کے بعد کتاب الفتن کی احادیث کی شرح کا آغاز کیا جائے گا۔ پھر صحیح بخاری کی کتاب الدعوات، چونکہ رمضان المبارک کا مہینہ دعاؤں کا مہینہ ہے، اس میں ایک روایت کے مطابق ہر روز اللہ تعالیٰ ہر روزے دار کی ایک دعا ضرور قبول فرماتے ہیں، تو اس لیے اس مہینے میں کثرت سے دعا کرنی چاہیے۔ دعا کے آداب کیا ہیں، دعا کے قبولیت کے لیے موانع کیا ہیں، رکاوٹیں کیا ہوتی ہیں،
دعا کب اور کیسے کی جائے، اور دعا کن کن چیزوں کی دعا نہ کی جائے، اور دعا کے اندر دعا کی قبولیت کے لیے اس سے پہلے مقدمات کیا ہیں، تو ان تمام چیزوں پر انشاءاللہ صحیح بخاری کی کتاب الدعوات کو جب ہم آپ کے سامنے اس کی احادیث کی شرح کریں گے، تو ایک ہفتے میں ایک درس صحیح بخاری کی کتاب الدعوات کے احادیث کی شرح ہوگی، دوسرا درس کتاب الفتن کی احادیث کی شرح کا درس ہوگا، تیسرا درس جو پرانا ہے اور کرونا وائرس کی عالمی وبا کی آمد کے ساتھ ہی وہ اس درس کو روکا گیا تھا، اب اس کو بھی آن لائن ہم شروع کریں گے۔ تو جو دعویٰ سینٹر کے طلباء اور طالبات ہیں وہ تو ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، میرے آپ تمام بھائیوں اور بہنوں سے پرخلوص درخواست ہے، مؤدبانہ اور عاجزانہ اپیل ہے کہ آپ دعویٰ سینٹر کے ہمارے فیس بک کے لنک کو اپنے تمام رشتہ داروں کو، دوست احباب کو واٹس ایپ کے ذریعے سے پہنچائیں اور ان کو اس کی اہمیت کے بارے میں بتائیں، وہ ہمارے دروس میں شریک رہیں گے تو آپ کو بھی اس کا اجر ملے گا۔ آج فتنوں کا دور ہے، بڑے بڑے فتنے سر اٹھا رہے ہیں، اور ان فتنوں کے تعلق سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری پیشن گوئیاں موجود ہیں، آپ نے اپنی امت کو ان سے آگاہ کیا ہے، ان کا علم ہمیں حاصل کرنا ضروری ہے، اور فتنوں سے بچنے کی تدبیر کیا ہیں، اس کے لیے شرعی اصول کیا ہیں، اور کن اصولوں کو اگر ہم اپنائیں گے اپنی زندگی میں تو بڑے سے بڑے فتنے کا مقابلہ کرنے کی ہمارے اندر ایمانی قوت پیدا ہوگی، تو ان تمام چیزوں کو بھی جاننا ضروری ہے۔ ایمان کی قوت، تقویت اور توانائی کے اسباب کیا ہیں، ایمان کن چیزوں سے بڑھتا اور کن چیزوں سے گھٹتا ہے، اور ایمان کی کمزوریوں کے اسباب کیا ہیں، تو صحیح بخاری کی کتاب الایمان کا جو ہمارا درس آخری درس چل رہا تھا کہ ایمان کے گھٹنے اور بڑھنے کے تعلق سے یہ قرآن مجید اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے 12 قسم کے دلائل پیش کیے جا رہے تھے، 12 دلائل نہیں، 12 قسم کے دلائل، ہر قسم میں بہت ساری آیتیں اور بہت ساری احادیث پیش کی جا رہی تھیں۔ تو پھر سے اس درس کو بھی ہم اس ہفتے سے شروع کریں گے۔ کل ہمارے 1 گھنٹے کا تمہیدی درس ہوگا صحیح بخاری کی کتاب الفتن سے پہلے فتنے کے دور میں ایک مسلمان کا کیا کردار ہونا چاہیے، پھر ہمیں اپنے آپ کو ان فتنوں سے بچانے کے لیے وہ کون سی تدابیر ہیں، وہ کون سے اسباب ہیں، وہ کون سے اصول ہیں، ان اصولوں کو اگر ہم اپنائیں گے تو فتنوں سے ہم بچ سکیں گے، بچ پائیں گے۔ ان کا بھی دلائل کے ساتھ آپ کے سامنے تذکرہ کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو دین کا صحیح علم عطا فرمائے، اس علم کی صحیح سمجھ عطا فرمائے، اور اس سمجھ کے مطابق مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین۔